اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اب اگلے عنوان 17ویں عنوان میں دیکھتے ہیں، جس کا نام ہے خدا کی پہچان مرشد کامل سے ممکن ہے۔ خدا کی پہچان مرشد کامل سے ممکن ہے۔ تمام مذاہب میں خدا کو تسلیم کرنے کی دعوت دی گئی ہے اور اس کے پہچان کی ترغیب بھی بتائے گئے ہیں، کیونکہ انسان اور دیگر مخلوق کے پیدا ہونے کا مقصد ہی علم معرفت ہے۔ چونکہ انسان اور جن کو چھوڑ کر دوسرے مخلوقات سے کوئی پرسش نہیں ہے، مگر یہ دونوں مخلوق سے پوچھ گچھ رکھی گئی ہے، لہٰذا ہم انسانوں کو ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کے صحیح ڈھنگ سے شناخت حاصل کریں۔ یہ بھی ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ بغیر رہبر کے خدا کو پہچان پانا بھی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ اسی لیے جو لوگ مرشد کامل سے بیعت ہیں وہ غور و فکر کریں اور ان کے توسل سے معرفت الہی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ زیادہ سے زیادہ صحبت پیر میں رہیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقہ پر عمل کریں۔ ہم لوگ یہاں پر انہیں مرشدان کامل کے چند مخصوص تعلیمات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم لوگ معرفت حق کے حصول صحیح اور مکمل ڈھنگ سے کر سکیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا وہ نہیں جو کہ فنا ہونے والا ہو، بلکہ خدا تو وہ ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے اور ہمیشہ قائم ہے، لہٰذا فنا ہونے والی کسی شے کو خدا نہیں کہہ سکتے، اسی لیے وہ نرنکار اور بے شکل اور صورت والا ہے۔ کیونکہ جتنے بھی حرف و صوت ہیں سب کو فنا ہے، اگر فنا نہیں ہونے والی کوئی شے ہے تو وہ ہے خلا، یعنی خالی جگہ، جس کو زیرو بھی کہہ سکتے ہیں، شونیہ کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا خلا ہی خدا کی حقیقت و ماہیت سے متعلق ہے، یہ بات ماننا چاہیے۔ 18واں عنوان میں اللہ هو الظاہر کی تلقین کی گئی ہے کہ ہم اس کو کیسے پہچانیں، اور اسی لیے کہ خلا ہی ایسی چیز ہے جس کو مٹایا نہیں جا سکتا، لیکن اس کو دیکھنا بھی دشوار ہے، کیونکہ خالی جگہوں کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کیا، اور جو مخلوق بنا وہ خلا ہی سے پیدا ہوا اور خلا ہی میں پیدا ہوا، خلا ہی میں پیدا ہوا۔ لہٰذا غور کریں کہ جو بھی بنا وہ بننے والا شے کوئی دوسرا شے نہیں بنا، بلکہ جو تھا وہی سامنے ظاہر ہوا، جو تھا وہی سامنے ظاہر ہوا، یعنی کہ خلا کے علاوہ جب کچھ تھا ہی نہیں تو جو بھی پیدا ہوا تو وہ خلا سے ہی پیدا ہوا، اور خلا نے ہی دوسری شکل کو اختیار کر لیا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی شے موجود ہی نہ تھا ہی نہیں۔ پتہ چلا کہ خالق جب خدا تھا تو جو بھی پیدا کیا وہ خالق نے ہی مخلوق کی صورت کو اختیار کر لیا، یعنی خالق نے ہی مخلوق کا صورت اختیار کیا ہے، کیونکہ دوسری کوئی چیز تو تھی ہی نہیں، یعنی کہ خالق نے ہی مخلوق کی صورت بنائی اور وہ مخلوق کی صورت میں خود ہی ظاہر ہو گیا۔ یہ بات ثابت ہو گئی ہے، لہٰذا تمام مخلوقات کو ہم خدا ہرگز نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خدا اگرچہ سب میں پنہا ہے، پوشیدہ ضرور ہے، مگر چونکہ وہ معرفت الہی کو نہیں جانتا اور وہ خود آگاہ نہیں ہے، قائم مقام نہیں ہے، اسی لیے وہ خود ہی خود سے چھپا ہوا ہے۔ لیکن جب وہی مخلوق علم حق سے خود آگاہ ہو کر یہ جان لیتا ہے کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں، ہماری ہستی کیا ہے، تو وہ علم عرفان کو جان لیتا ہے، اور جب وہ اپنی حقیقتوں کو جان لیتا ہے کہ میں تو وہی ہوں جو اول تھا، جو نرنکار تھا، تب اس میں صفت الہی پیدا ہونے لگتی ہے، یعنی کہ وہ معرفت الہی حاصل کرنے کے بعد مخلوق ہو کر بھی خالق کے طرح بے نیاز، نفع و ضرر سے آزاد، تمام نفس کے معاملات سے پاک اور وجود میں رہ کر ہستی سے بے خبر وغیرہ صفات کا حامل بننے لگتا ہے، اور اس طرح سے جب وہ اشرف المخلوقات خدائی صفتوں سے آراستہ ہونے لگتا ہے، خدا کے رنگ میں رنگنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگنے لگتا ہے، تب اس کو مقام رسالت پر فائز کر کے کبھی نبی، کبھی پیغمبر، کبھی غوث، قطب، ابدال، کلندر، ولی وغیرہ بنا کر پیر کامل کی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ شخص راز الہی سے واقف الاسرار اور وجود مخلوق میں رہ کر خالق صفت ہوتا ہے،
لہٰذا اس کے توسل سے خالق کی قربیت و ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ انسان پھر انسان نہیں رہ جاتا بلکہ خدا کی طرف سے آدمی نما ہادی اور رہبر ہوتا ہے۔ اسی کے شکل و صورت میں خدا تعالی ظاہر ہو کر دنیا میں لوگوں کو ہدایت اور رحمت بخشتا ہے۔ یہ 19واں عنوان تھا جس کا نام تھا مقام رسالت اور ولایت۔ جہاں تک خدا تعالیٰ کی حقیقت و ماہیت کی بات ہے تو یقیناً وہ رب تعالیٰ بے شکل و صورت، نور علی نور، ہر ذرے میں پنہا، ہو ظاہر ہر شے میں ہر سو عیاں موجود ہے، اور ہو الباطن بن کر پوشیدہ اور چھپا ہوا خزانہ بھی۔ وہ آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے، وہ بلندی کا بھی مالک ہے اور پستی کا بھی مالک ہے۔ لہٰذا واضح ہے کہ وہ مخلوق سے جدا نہیں ہے بلکہ سب میں سمایا ہوا ہے، سب کے ساتھ ہے، اور صرف اس ذات کو علم و فہم ادراک سے جاننے اور پہچاننے کی سخت ضرورت ہے، جو اللہ کے خصوصی توفیق سے ہی حاصل ہوتی ہے، جو کہ مرشد کاملین کے وسیلے سے ممکن ہوتی ہے اور اللہ کے خاص رحمت اور عنایت پر منحصر ہے، کیونکہ یہ علم ایسا ہے کہ صحیح معنوں میں بتانے یا سمجھانے سے نہیں آتا بلکہ خود جسے چاہتا ہے قلب میں اللہ تعالیٰ اتار دیتا ہے۔ البتہ ہر شخص کو اپنے دانستہ کوشش کرتے رہنے چاہیے تاکہ معرفت الہی کو سمجھ سکے، اور ایک کامل پیر کی سرپرستی ضرور اختیار کر لینی چاہیے تاکہ وہ اسرار الہی کو ٹھیک ڈھنگ سے اپنی روحانی تعلیمات اور تصرفات کے ساتھ سکھائے اور سمجھائے۔ یہ 20واں عنوان تھا جس کا نام تھا معرفت الہی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔